بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام نے ایک ایسے آدمی کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے جو صرف میسور ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کی امید کا آخری سہارا ہے۔ اس کے باوجود جو حالات ہیں، ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا نظام الملک کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، یا اتنی جرأت اور ہمت دے کہ ہم ایک غلط راستے پر اس کا ساتھ دینے سے انکار کر سکیں۔ شہباز نے کہا، تنویر، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے زخمی ہونے سے پہلے میسور کے 4 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور وہ یقیناً مجھ سے بہتر مسلمان تھے، اور اب اگر میں میسور کی فوج کے کسی آدمی کا احسان مند ہوتے وقت ندامت محسوس نہ کروں تو تم مجھے قابل نفرت نہیں سمجھو گی؟ تنویر نے آپ دیدہ ہو کر کہا، میں صرف جانتی ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری خاطر یہاں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میری بہن ہونے کے باعث تمہیں میری کسی غلطی یا کوتاہی کو قابل سزا نہیں سمجھو گی۔ میرے متعلق تمہیں اب یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ ایک سپاہی کی حیثیت میں میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ قدرت اب مجھے سلطان ٹیپو کے خلاف تلوار اٹھانے کا موقع نہیں دے گی، لیکن ہاشم تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اس کا خاندان ہدونی کی شکست کا انتقام لینے کا موقع نہیں جانے دے گا، بلکہ تمہارا ضمیر تمہیں بار بار پریشان کرے گا کہ وہ ایک غلط محاذ پر لڑ رہا ہے، لیکن ایک بیوی کی حیثیت میں اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تمہیں اپنی سسرال کے خاندان کی عزت اور وقار کا خیال آئے گا، اور تم نظام اور اس کے اتحادیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگو گی، لیکن جب تمہیں یہ خیال آئے گا کہ سلطان ٹیپو اسلام اور انسانیت کا بول بالا چاہتا ہے اور اس کے دائیں بائیں انور اور مراد جیسے لوگ کھڑے ہیں، تو تمہارے لیے اس قسم کی دعائیں کتنی تکلیف دہ ہوں گی۔ تنویر نے کہا، بھائی جان، میں نے شادی سے پہلے کبھی اپنے مستقبل کے متعلق نہیں سوچا۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ جب آپ اور ابا جان کی مرضی کے خلاف ہدونی کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ آپ کو خالو جان کے خاندان کے لوگوں کے طعنوں نے متاثر کیا ہے، اور میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ آپ ایک سپاہی کی حیثیت میں اتنا نام پیدا کریں کہ ہدونی کا بڑے سے بڑا آدمی آپ پر رشک کرے۔ لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں نہ تھی کہ جب سپاہیانہ جوہر دکھانے کا وقت آئے گا تو میرے بھائی اور میرے خاوند کو ایک غلط محاذ پر لڑنا پڑے گا۔ اب میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں، اور میری دعائیں صرف یہی ہوں گی کہ خدا میرے شوہر کو باطل کی بجائے حق کا ساتھ دینے کی جرأت دے۔ مراد اور انور بلا ناگا شہباز کی تیمارداری کے لیے آتے تھے۔ شہباز ان کی محبت اور خلوص سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بے چارگی اور ندامت کے احساس کی تلخی کی جگہ اور تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو چکا تھا۔ میسور کی فوج کے قابل ترین طبیبوں کے علاج سے اس کے سر کے درد کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی، لیکن اپنی بینائی میں وہ صرف یہ فرق محسوس کرتا تھا کہ اس کی روشنی وہ آنکھ مچولی جیسی ہے، اسے کبھی انتہائی پر امید اور کبھی انتہائی مایوس بنا دیا کرتی تھی اور ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی نگاہوں کے سامنے قریباً مستقل طور پر ایک دھندلکا چھایا رہتا تھا، اور اس دھندلکے میں صرف چند قدم آگے گرد و پیش کا ایک مبہم سا منظر دیکھ سکتا تھا۔ انور اور مراد کبھی چند منٹ کے لیے آتے تھے اور کبھی 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ تنویر، جو پہلی ملاقات کے وقت اضطراری حالت میں ان کے سامنے آ گئی تھی، اب ساتھ والے کمرے کے دروازے کی آڑ میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ جب مراد علی تنہا آتا تو وہ کافی آزادی کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، لیکن انور علی کی موجودگی میں اسے ایک آدھ فقرے سے زیادہ بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ان کی باتیں عام طور پر جنگی یا سیاسی حالات کی بجائے اپنے گھریلو معاملات کے متعلق ہوتی۔ شہباز انہیں
اپنے سیر و شکار کے واقعات سناتا اور کبھی سمینہ کی معصوم شرارتوں کا ذکر چھیڑ دیتا۔ انور اور مراد اسے بچپن کے واقعات سناتے۔ ایک دن جین کا ذکر آ گیا اور انور علی نے شہباز کے استفسار پر اس کی سرگزشت بیان کر دی۔ ہر ملاقات کے اختتام پر انور اور مراد شہباز اور اس کی بہن پر یہ تاثر چھوڑ جاتے کہ معظم علی اور اکبر خان کی اولاد کے تعلقات پر زمانے انقلابات بالکل اثر انداز نہیں ہوئے۔ ایک دن انور اور مراد خلاف معمول شہباز کی عیادت کو نہ آئے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد نوکر نے اطلاع دی کہ انور علی چند منٹ کے لیے حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تنویر اپنے بستر سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور شہباز نے انور علی کو اندر بلا لیا۔ انور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، بھائی میں آج بہت مصروف تھا اس لیے آپ کی عیادت کو نہ آ سکا۔ مراد علی اللہ صبح ایک مہم پر روانہ ہو گیا اور میں بھی رات کے پچھلے پہر یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہمارے سپہ سالار نے ادونی کے قلعہ دار کو بڑی سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ ہر طرح آپ کا خیال رکھے۔ آج آپ کے خالو اور ہاشم بیگ کو قیدیوں کے کیمپ سے یہاں منتقل کرنے کے احکامات بھیج دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی خاص رعایت نہیں کی گئی۔ قلعہ دار نے ان تمام قیدیوں کو جن کے بال بچے یہاں ہیں شہر میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی قیدیوں کو کسی اور قلعے میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی خالہ جان اور دوسرے رشتہ داروں کو یہاں بلا سکتے ہیں۔ میں آپ سے مشورہ کیے بغیر آپ کے ابا جان کو خط لکھ دیا ہے، اگر آپ کو اجازت مل جائے گی تو شہباز نے کہا، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ ابھی ابا جان کو میرے متعلق کوئی خبر نہ دیں۔ انور علی نے جواب دیا، آپ کے ابا جان کے ساتھ میرا بھی کوئی تعلق ہے، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد انہیں خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تنویر نے دروازے کی آڑ سے کہا، بھائی جان آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جنگ ختم نہیں ہوئی، لیکن نظام کے متعلق ہمیں یہ اطمینان ہو چکا ہے کہ وہ اب ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ اب صرف مرہٹوں کو ایک عبرتناک شکست دینے کی ضرورت ہے اور اس کے نظام علی خان کو ہماری مصالحانہ باتیں اس قدر ناگوار محسوس نہیں ہوں گی۔ شہباز بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور انور علی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، خدا حافظ، کاش میں آپ کو اچھی طرح دیکھ سکتا، خدا حافظ۔ انور نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ دروازے کی طرف 2-3 قدم اٹھانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر رکا اور بولا، تنویر بہن، خدا حافظ، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خدا حافظ بھائی جان، خدا آپ کو۔ تنویر اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی اور انور علی کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہباز نے کہا، تنویر تم رک کیوں گئی؟ تمہیں بلند آواز سے یہ کہنا چاہیے تھا، خدا آپ کو فتح دے۔ ادونی کی حفاظت آپ نے ایک تجربہ کار سالار قطب الدین کو سونپ پر سلطان نے پڑوس کے ان پالی گاروں کی طرف توجہ کی جو جنگ میں نظام اور مرہٹوں کی فوج کی کامیابی یقینی سمجھ کر غداری کر چکے تھے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد چند دنوں میں سلطان کی افواج دریائے تنگ درا کے قریب پہنچ گئیں۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور دریا کی طغیانی اپنے پورے شباب پر تھی۔ اتحادی افواج برسات کے موسم میں جنوب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر کے تنگ درا اور کرشنا کے درمیان جمع ہو رہی تھی۔ ہری پنت کو یقین تھا کہ سلطان برسات میں تنگ درا عبور کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا اور اس کی ساری توجہ داڑا واڑ کے تمام علاقوں کو مسخر کرنے پر مبذول تھی، لیکن جب وہ بہادر بندہ کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو اسے یہ ناقابل یقین اطلاع موصول ہوئی کہ سلطان ٹیپو کے ہراول دستے دریا عبور کر چکے ہیں۔ اس خبر سے اتحادیوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور ہری پنت نے سلطان کا راستہ روکنے کے لیے باجی پنت کی قیادت میں 30,000 تیز رفتار سواروں کی فوج روانہ کر دی، لیکن اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے سلطان کی پوری فوج دریا کے پار اتر چکی تھی۔
ہری پنت نے سلطان ٹیپو کے کیمپ سے 8 میل دور پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دن فری کین کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی نہیں۔ اس عرصہ میں نکوجی ملکر اور رگھوناتھ راؤ پٹروڈن کی افواج ہری پنت سے آ ملی اور اس کے جھنڈے تلے 1 لاکھ مرہٹا فوج جمع ہو گئی۔ برسات کے موسم میں اتنی بڑی فوج کے لیے رسد کا سامان مہیا کرنا ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ دریائے تنگ درا اور ایک ناقابل عبور برساتی نالے کے درمیان سلطان ٹیپو کا کیمپ دشمن کے پڑاؤ کی نسبت کہیں زیادہ محفوظ تھا۔ جنوب میں اس کی رسد اور کمک کے راستے کھلے تھے اور اس کی پنڈارا فوج کے سوار مرہٹوں سے باقاعدہ جنگ لڑنے کی بجائے ان کے رسد و کمک کا نظام درم برم کرنے میں مصروف تھے۔ مرہٹے سلطان کے پڑاؤ پر ایک فیصلہ کن حملہ کر کے یہ صورتحال بدل سکتے تھے، لیکن برساتی نالا عبور کرتے وقت انہیں میسور کے توپ خانے کی گولہ باری کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہری پنت نے اپنے کیمپ میں قحط اور بیماری کے آثار دیکھ کر شاہ نور کا رخ کیا۔ سلطان ٹیپو نے اس کا پیچھا کیا اور شاہ نور سے 5 میل دور پڑاؤ ڈال دیے۔ یہاں پر سلطان کے ساتھ برہان اور بدر و زمان کی افواج شامل ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی بڈنور سے سلطان کے لشکر کے لیے سامان رسد کے لیے سینکڑوں بیل گاڑیاں پہنچ گئی۔ مرہٹے شاہ نور کے پاس پڑاؤ ڈالے میسور کی افواج کی پیش قدمی کا انتظار کر رہے تھے۔ تہور جنگ اور نواب شاہ نور کی افواج ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ میسور کے ہر سپاہی کے بدلے 5 آدمی میدان میں لا سکتے تھے، لیکن اپنی عددی برتری کے باوجود یہ عظیم لشکر میسور کی منظم، متحد اور تربیت یافتہ فوج کے سامنے ایک میلے کی بھیڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں فکر و عمل کی وحدت مفقود تھی۔ مرہٹے نظام کی افواج کو جنگ کے میدان میں آگے دیکھنا چاہتے تھے اور نظام کا لشکر ہر آزمائش میں مرہٹوں سے چند قدم پیچھے رہنا پسند کرتا تھا۔ پھر مرہٹا فوج کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کا کوئی راجہ یا سردار اپنے باقی ساتھیوں کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے علاوہ اپنی سرحد کے قریب ہونے کے باعث رسد اور کمک حاصل کرنے میں میسور کی افواج کو جو سہولتیں حاصل تھیں وہ نظام اور مرہٹوں کی افواج کو حاصل نہ تھی۔ سلطان ٹیپو اپنے توپ خانے اور اپنی پیادہ فوج کو جنگ کے لیے ایک فیصلہ کن عنصر سمجھتا تھا اور وہ اپنے سواروں کو میدان میں لانے کی بجائے ان سے دشمن کی ناکہ بندی کا کام لیتا زیادہ فائدہ مند سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس نظام اور مرہٹوں کی بیشتر افواج سواروں پر مشتمل تھی اور انہیں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ دور دراز کے علاقوں سے غلہ اور چارہ مہیا کرنے میں مصروف رکھنا پڑتا۔ پھر توپوں اور بندوقوں کی جنگ میں ایسے سواروں کے مقابلے میں جو صرف بھاگتے ہوئے دشمن پر یلغار کرنے کے عادی تھے، ڈٹ کر لڑنے والے پیادہ سپاہیوں کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ پونا اور حیدرآباد کی افواج حسب معمول خدمت گاروں، خیمہ برداروں، سازندوں، رقاصاؤں اور گویوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ساتھ لائی تھی۔ بڑے بڑے راجاؤں اور سرداروں کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ شاہ نور میں غلے اور چارے کے گودام خالی ہو چکے تھے، آس پاس کسانوں کی کھیتیاں تباہ ہو چکی تھیں۔ یہ تمام حالات سلطان ٹیپو کے حق میں انتہائی سازگار تھے۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ دکن اور مہاراشٹر کے رؤساء کے خیموں میں رقص و سرور کی محفلیں گرم تھیں۔ سلطان ٹیپو اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد دشمن کے پڑاؤ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن رات کی تاریکی اور بارش کی شدت کے باعث برہان الدین مرزا خان اور میر معین الدین کی قیادت میں اس کے 3 فوجوں کے حصے راستہ بھول کر ادھر ادھر سگنل دینے کے لیے فائر کر رہے تھے، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کی اپنی کمان کے دستوں کے سوا باقی تمام فوج پیچھے رہ گئی ہے۔ سلطان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر طلوع سحر کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا، لیکن اس عرصے میں مرہٹے فرار ہو کر
آس پاس کے ٹیلوں اور پہاڑوں پر پناہ لے چکے تھے۔ صبح کی روشنی میں جب مرٹو نے ٹیپو سلطان کے ساتھ مٹھی بھر آدمی دیکھے تو انہوں نے پلٹ کر پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد سلطان کا باقی لشکر بھی پہنچ گیا اور انہوں نے چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 4 دن بعد ٹیپو سلطان نے ایک اور حملہ کیا اور دشمن کے سینکڑوں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ ہری پنت نے ایک طرف میسور کی فوج کے پے در پے حملوں سے شدید نقصان اٹھانے اور دوسری طرف رسد اور چارے کی مشکلات کے باعث شاہ نور کو خیر باد کہہ کر مشرق کا رخ کیا۔ اس کے میدان سے بھاگتے ہی نواب عبدالحکیم خان اور شاہ نور کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے فرار ہو گیا اور اپنے لشکر سمیت اتحادیوں سے جا ملا۔ جب سلطان کی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو عوام جو مرٹوں کی لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے مسرت کے نعروں سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ شاہ نور کی فتح کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور سلطان کی افواج مرٹوں کے لیے نئے نئے محاذ کھول رہی تھی۔ ایک حصہ میر معین الدین کی قیادت میں حیدرآباد کے سرحدی علاقوں کا رخ کر رہا تھا، دوسرا حصہ جس کی کمان سلطان کے بہترین جرنیل برہان الدین کے ہاتھ میں تھے بنکاپور اور مصری کوٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک اور لشکر مرزا خان کی قیادت میں ریچوڑ اور کٹھور کا رخ کر رہا تھا اور حسین علی کی رہنمائی میں ایک لشکر پٹن کے گرد و نواح کے اضلاع میں پیشوا اور نظام کے پالوداروں کی سرکوبی پر مامور تھا۔ باقی لشکر سلطان کی قیادت میں مرٹوں کے نئے پڑاؤ کی طرف جلگار کر رہا تھا۔ ہری پنت نے سلطان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی تور جنگ، بھونسلے اور حیدرآباد اور پونا کی افواج کے چیدہ سرداروں کا اجلاس طلب کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد کالی کیری کی طرف ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کی فوج ابھی کوسوں دور تھی۔ اتحادی بڑے اطمینان سے کالی کیری کے راستے کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ اچانک انہیں یہ اطلاع ملی کہ ٹیپو سلطان کے ہراول دستے غیر معمولی رفتار سے ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لشکر کے ساتھ سفر کرنے والے گوئیوں، سازندوں، بھانڈوں اور رقصاؤں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ انہوں نے اپنے سرپرستوں کو خیر باد کہہ کر اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ ہری پنت نے مرٹا راجوں اور سرداروں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی واپس بھیج دیں۔ بعض لوگوں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا، لیکن چند راجے اور سردار اپنی بیویوں سے جدا ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہری پنت کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ فوج کے اعلی افسروں کے ساتھ بیکار نوکروں اور خدمتگاروں کی ایک بہت بڑی تعداد اور عیش و آرام کے غیر ضروری سامانوں سے لدے ہوئے اونٹ گاڑیوں اور اس کی رفتار میں زبردست رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ لیکن یہ لوگ جنگ کو ایک تفریح سمجھتے تھے اور ان سے کوئی اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک طرف میسور کے سپاہیوں کی یہ حالت تھی کہ جب انہیں بھوک پیاس محسوس ہوتی تو وہ گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے اپنے تھیلوں سے خشک روٹی یا ابلے ہوئے چاول کے چاند نوالے نکال کر کھا لیتے تھے، اور دوسری طرف پونا اور حیدرآباد کے امراء کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف حجامت بنوانے میں کئی گھنٹے ضائع کر دیتے تھے۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ انور علی میسور کے 15 سپاہیوں کے ساتھ ایک ٹیلے کی چوٹی پر اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے نیچے وادی کے گنجان جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیجئے وہ آ گئے۔ انور علی نے وادی کی طرف دیکھ کر اسے ہراول فوج کے چند دستے دکھائی دیے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ٹیلے سے نیچے اترتے وقت گھوڑوں کی سست رفتار، ان کی جھکی ہوئی گردنیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ ان سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ ہراول فوج کے دستے انور علی اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر وادی کے درمیان رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد انور علی ہراول فوج کے سالار سید غفار کے سامنے کھڑا تھا اور فوج کے چیدہ افسر اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سید غفار نے کہا، کہو کیا خبر لائے ہو؟
انور علی نے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے آگے 2 میل کے فاصلے پر پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے 4 میل دور ایک کھلے میدان میں دشمن کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کل انہوں نے خلاف معمول 2 منزلیں طے کی تھیں، لیکن آج وہ آرام کر رہے ہیں۔ سید غفار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، ہم یہیں قیام کریں گے۔ سلطان معظم رات تک یہاں پہنچ جائیں گے، اور اگر ہماری توپیں بر وقت پہنچ گئیں تو ہم پچھلے پیر حملہ کر سکیں گے۔ اب مجھے ایک نہایت خطرناک مہم کے لیے 3 نہایت ہوشیار اور بہادر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ یہ مہم جس قدر اہم ہے اسی قدر خطرناک ہے، اور اس کی نوعیت ایسی ہے کہ میں اپنے کسی سپاہی کو حکم نہیں دے سکتا، مجھے صرف رضاکار چاہیے۔ انور علی نے کسی توقف کے بغیر ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میں اپنا نام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام افسروں نے ہاتھ بلند کر دیے۔ سید غفار نے کہا، انور علی میں شکریہ کے ساتھ تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں اور باقی 2 آدمیوں کا انتخاب تم پر چھوڑتا ہوں۔ جن رضاکاروں نے ہاتھ بلند کیے ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ تمام افسر جو وہاں موجود تھے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ انور علی نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نظر دوڑائی۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک نوجوان پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ یہ اس کا اپنا بھائی مراد علی تھا۔ انور علی چند ثانیے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مراد تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہاتھ کھڑا کرتے نہیں دیکھا۔ مراد علی نے جواب دیا، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا اور آپ ان سب سے اس بات کی گواہی لے سکتے ہیں، آپ کے بعد دوسرا ہاتھ میرا تھا۔ انور علی نے صف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگانے کے بعد دوبارہ واپس مڑتے ہوئے ایک نوجوان کو اشارہ کیا اور وہ صف سے نکل کر الگ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد انور علی کچھ دیر باقی رضاکاروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا، مراد تم بھی آ جاؤ۔ مراد علی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور دوسرے رضاکاروں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ سید غفار نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں انور علی، تم زیادتی کر رہے ہو، میں 2 بھائیوں کو ایک خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سید غفار نے ایک اور افسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شمشیر خان تم آ جاؤ۔ پھر اس نے مراد علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مراد علی، معظم علی کے بیٹوں کو میرے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بہادر ہیں، تم فوراً سلطان معظم کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرو، ہم اس جگہ ان کے احکامات کا انتظار کریں گے، اگر وہ رات کے وقت چند ہلکی توپیں یہاں پہنچا سکیں تو ہم پچھلے پیر دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں، اپنے دستے کے 5 ساتھی لے جاؤ۔ مراد علی تذبذب کی حالت میں سید غفار کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، جناب اگر آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں تو میں روانہ ہونے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی جان کس مہم پر جا رہے ہیں۔ سید غفار نے جواب دیا، یہ ایک مرٹا کے سپاہی کے بھیس میں دشمن کے پڑاؤ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انور علی اور اس کے ساتھی مرٹا سپاہیوں کے لباس میں سید غفار کے سامنے کھڑے تھے اور سید غفار ان سے کہہ رہا تھا، ہم رات ہوتے ہی اس ٹیلے سے آگے اگلی پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر تمہاری ہدایات کا انتظار کریں گے، آدھی رات تک تمہارا واپس پہنچ جانا ضروری ہے، مجھے یقین ہے اس وقت تک سلطان معظم بھی پہنچ جائیں گے، تمہیں شام ہوتے ہی دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، دشمن کافی چوکس ہوگا اور تمہیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن ایک بار دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد تمہارے لیے تمام ضروری معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا، پڑاؤ میں دشمن کی توپوں اور بارود کے متعلق تمہاری جس قدر مکمل معلومات ہوں گی اسی قدر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارے لیے دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہونے کی آسان ترین صورت کیا ہوگی،
لیکن میرا خیال ہے کہ پڑاؤ سے بیر پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کر رہی ہوں گی اور تمہارے لیے ان کے ساتھ شامل ہونا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے لیے رات کے وقت دشمن کے پڑاؤ سے باہر نکلنا مشکل ہے تو تمہیں رات کے 2:30 بجے بندوق چلا کر ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت تک ہماری فوج کا ایک حصہ پڑاؤ کے قریب تمہارے اشارے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ انور علی نے جواب دیا، ایسی صورت میں صرف بندوق چلانے پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ میں بارود کے کسی ذخیرے کو آگ لگانے کی کوشش کروں گا۔ سید غفار نے کہا، لیکن میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم بلا وجہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تم آدھی رات تک واپس آ کر سلطان کی خدمت میں پڑاؤ کا صحیح نقشہ پیش کر سکو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم آدھی جنگ جیت چکے ہیں۔ انور علی مسکرایا، تو میں پورے 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سید غفار، غازی خان، ولی محمد، سید حمید، رضا خان اور چند اور بڑے بڑے افسر ایک خیمے کے اندر جمع ہو کر انور علی اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک پہرے دار خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جوکدار انور علی پہنچ گئے ہیں۔ غازی خان نے کہا، اسے فوراً حاضر کرو۔ پہرے دار چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد انور علی پانی اور کیچڑ سے لت پت خیمے میں داخل ہوا۔ سید غفار نے پوچھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انور علی نے جواب دیا، میں انہیں دشمن کے پڑاؤ میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ اس وقت پڑاؤ کے عین درمیان بارود کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے اور ٹھیک 3 بجے وہ بارود کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ غازی خان نے کہا، انور علی تمہیں سلطان معظم کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، وہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ انور علی نے کہا، جناب میں 10 منٹ کے اندر اندر دشمن کے پڑاؤ کا پورا نقشہ تیار کر سکتا ہوں۔ غازی خان کے اشارے پر ایک افسر نے خیمے کے کونے میں پڑا ہوا لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور ایک کاغذ اور مختلف رنگوں کی کئی ڈلیاں نکال کر انور علی کو پیش کر دی اور انور علی وہیں فرش پر بیٹھ کر نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور افواج کے افسروں کی نگاہیں خیمے کے دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ سلطان ٹیپو موسیو لالی اور اپنی فوج کے دوسرے افسروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کسی توقف کے بغیر پوچھا، دشمن کے پڑاؤ کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ سید غفار نے جواب دیا، حضور انور علی آ گیا ہے۔ اور انور علی جو انتہائی انہماک سے نقشہ بنانے میں مصروف تھا چونک کر اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان کو نقشہ پیش کرتے ہوئے کہا، عالی جاں میں یہ نقشہ مکمل نہیں کر سکا۔ سلطان ٹیپو مشعل کے قریب فرش پر بیٹھ گیا اور 1 منٹ نقشہ پر نظر دوڑانے کے بعد بولا، تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور میرے سوالات کا جواب دو۔ انور علی سلطان کے سامنے بیٹھ گیا اور سلطان نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے ایک سرخ نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کیا ہے؟ انور علی نے جواب دیا، علی جاں یہاں ہری پنت کی فوج ہے۔ حیدر علی کی فوج کہاں ہے؟ انور علی نے جلدی سے نقشے پر چند نشان لگائے، اس کے بعد کہا، علی جاں ان کی فوج یہاں ہے، اس جگہ ان کا توپ خانہ ہے، یہاں ظہور جنگ کا خیمہ ہے، اس جگہ ان کی رسد اور بارود کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس جگہ ان کے سوار ہیں اور اس جگہ ان کے پیادہ دستے ہیں۔ اگر مجھے چند منٹ اور مل جاتے تو میں آپ کی خدمت میں مکمل نقشہ پیش کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، نقشہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم صرف میرے سوالات کا جواب دیتے جاؤ۔ بلکر کی فوج کہاں ہے؟ علی جاں وہ اس جگہ ہے، پڑاؤ کے بالکل درمیان میں، اس کے دائیں جانب اس کی جگہ بھونسلے کی فوج ہے، اس جگہ نواب شاہ نور کے چند دستے ہیں، یہ سیاہ رنگ کے تمام نشان دشمن کے توپ خانے ہیں، یہ پیلے نشانات دوسرے مرٹھا سرداروں اور راجوں کی افواج ہے، بحر کے نشانات پڑاؤ کے محافظ دستوں کی بیرونی چوکیاں ہیں۔
سلطان نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے اس پڑاؤ کے آس پاس ایک برساتی نالا ہونا چاہیے۔ انور علی جلدی سے آگے ایک نیلے رنگ کی ڈلی کے ساتھ ایک لکیر کھینچتے ہوئے کہا، علی جا وہ نالا یہ ہے۔ ہری پنت یقیناً ان سب سے ہوشیار ہے، کم از کم اتنا علم ضرور رکھتا ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑا تو اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ انور علی نے نقشے پر ایک نشان لگاتے ہوئے کہا، علی جا